اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اولاً تو ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بلندتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہماری اشرفیت، ہماری افضلیت دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جو مسلم ہے، اس کی شہادت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ دیتی ہے۔ جہاں ہماری افضلیت اور اشرفیت کی بہت ساری وجوہات ہے، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم دین کی دولت سے وابستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تمام کے تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف علم، جس کو تعلیم و تعلم کہتے ہیں، درس و تدریس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، جانور ہو، حیوانات ہو، حشرات الارض ہو، چرند و پرند ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کے اندر حصول علم کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ علم ان کے اندر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جانور کوئی چیز کھا رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا نام کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ لیکن انسان کو جب انسانیت کی تخلیق ہو رہی تھی، جب انسانیت کو پیدا کیا جا رہا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سے جب اس انسانیت کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، تو اسی مراحل تخلیق ہی میں انسان کے حصول علم کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کے سامنے اس لیے کہی تھی کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ تسبیح کے لیے ہم کافی ہے، تحمید کے لیے ہم کافی ہے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہے، پھر یہ انسان کو جو شر اور خیر کا مجموعہ ہے، جو قتل و قتال کرے گا، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی فضیلت میں یہ بیان کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے اس کو علم دیا ہے، یہ اپنے علم کی بدولت مفید اور مضر چیزوں میں فرق کرے گا، مفید چیزوں کو اختیار کرے گا، مضر چیزوں کو وہ ترک کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ انسانیت کو علم کی دولت سے وابستہ کیا، اور جب انسانیت کی تخلیق چل رہی تھی ابتدا میں، اسی وقت یہ صلاحیت جو ہے وہ ودیعت کر دی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے علم دین ایک اہم امر ہے، اور علم دین کی فضیلت قرآن مجید میں
احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میں چند آیات کی پیش نظر اور چند آیات کا سہارا لے کر جو ہے علم دین کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک طویل مدت کے بعد جو ہے وہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج کل کا جو ماحول ہے وہ علم دین سے بیزاری کا ماحول ہے۔ لوگ نفرت کر رہے ہیں، لوگ علم دین حاصل کرنے سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ، فریضہ کا لفظ استعمال فرمایا، ضروری ہے۔ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، جس میدان کا وہ آدمی ہوتا ہے، اس میدان کا اور اس فیلڈ کا اس کو علم حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا تو اس سے باز پرس ہوگی، حلال و حرام کو وہ نہیں جانے گا، وہ جائز و ناجائز کو نہیں جانے گا، اس کو کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، فعل اور ترک فعل اس کا علم ہی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا علم اس کو حاصل اسی وقت ہوگا جبکہ وہ علم دین حاصل کرے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس کو ان مراکز کا جو ہے سفر کرنا پڑے گا، ان مراکز سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا جو علم دین کے مراکز ہے۔ تو اس لیے ہم علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں ہمارا آنا یہ باعث مسرت ہے۔ اس پر ناراضگی اور اس کے اوپر نفرت کا اظہار اور اس کے اوپر ہماری پیشانی کے اوپر بل آنا یہ درست نہیں ہے، محرومی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ کتاب کے لیے ہم نے چند لوگوں کا اصطفیٰ کیا ہے، چند لوگوں کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، چند لوگوں کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ تو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ من جانب اللہ، اللہ کے منتخب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو ہمارا تو آسمانوں کے اوپر انتخاب ہوا ہے، ہمیں کسی دنیاوی سرکار نے یا کسی دنیاوی محکمے نے ہمارا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اور انتخاب خداوندی پر، اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرنا یا کبیدہ خاطر ہونا یا دل کا چھوٹا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ محرومی کی علامت ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ جب ہم یہاں آ گئے ہیں اور ہمارا استعفیٰ من جانب اللہ ہو گیا ہے تو پوری خوش دلی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں ہمیں لگنا چاہیے۔ علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت کی، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ جو ہے 19ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جائے۔ تو ایک جنات جو تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں گے اس سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا، آپ کے ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں اس کا تخت جو ہے آنن فانن لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، جس کو حکمت عطا کی گئی تھی، جس کو دانائی دی گئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک علم سے وابستہ کر دیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کا اپنی جگہ سے کھڑا ہونا اس سے پہلے وہ لے آئے گا، میں تو پلک جھپکنے کے بقدر میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ یہ جس آدمی کو اور جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے کے بقدر جو ہے میں اتنے وقت میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ یہ علم کی شان ہے، یہ علم کی طاقت ہے،
یہ علم کی قدرت، یہ علم کی قوت ہے کہ پلک جھپکنے کے بقدر ہی جو ہے ملکہ بلقیس کا تخت، اور کوئی معمولی تخت نہیں تھا، وہ تو بڑا بھاری بھرکم اور عالیشان تخت تھا، وہ جو ہے وہ علم کے ایک صاحب علم آدمی جو ہے وہ اپنے علم کے بلبوتے کے اوپر وہ لا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم دین جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ہلکی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے بے اعتنائی برتے، بلکہ یہ محتم بالشان چیز ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں بھیجا ہے تو پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور علم دین کی فضیلت کے بارے میں امت مسلمہ کے اور امت محمدیہ کے افراد کو کیا کہا جائے؟ 78,000 جو قرآن مجید کے حروف ہے، 78,000 سب سے پہلا حرف اگر کوئی نکلا ہو تو وہ علم کے بارے میں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 6,000 سے بیشتر آیات میں پہلی 5 آیات میں علم ہی کا تذکرہ ہے۔ تو جس امت کو، جس قوم کو، جس انسانیت کو، اور جس جماعت کو اور جس مذہب کے ماننے والوں کو غار حیرا میں پہلے ہی علم کی ترغیب دی گئی ہو، ان کے سامنے علم کی فضیلت بیان کرنا، ان کے سامنے علم کی اہمیت بیان کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں تو چاہیے کہ پہلے سے ہی علم دین کی اہمیت اور علم دین کی فضیلت ہمارے دل و جان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو الغرض علم دین حاصل کرنے کے لیے جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو اب ہمیں جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس میں لگنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول العلم النیہ، علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے کسی جگہ لکھا ہے یا ان کی تقریر میں ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں نقصان پہنچا ہے وہ بدنیتی سے نہیں بلکہ بے نیتی سے۔ غالباً میں صحیح الفاظ ادا کر رہا ہوں، بدنیتی سے ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا، بے نیتی سے جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت درست کرنی ہے کہ ہم جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ لوجہ اللہ ہے، للہیت، اخلاص پیدا کرے۔ حدیث پاک میں بیان کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے تو اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ دنیا طلبی کے لیے اور جو ہے وہ حب جاہ کے لیے، حب مال کے لیے اگر وہ جو ہے علم حاصل کرے گا، پہلے سے ہی دل و دماغ میں یہ ہے کہ میں عالم بن کر کسی ایسی جگہ جو ہے وہ لگ جاؤں گا کہ جس کی بنیاد پر فراوانی ہوگی، یا جس کی بنیاد پر جو ہے میں علم کو بیچوں گا یا اپنی صلاحیتوں کو میں بیچوں گا، اگر اس طرح کی نیت ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی اس کو میسر نہیں ہوگی۔ نیت تو بہت ضروری ہے، نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں۔ نیت اس لیے بھی ضروری ہے، اصلاح نیت امام بخاری نے اور جو ہے صاحب مشکات نے اور اکثر جو ہے وہ مصنفین نے اپنی کتاب میں اسی حدیث پاک کو ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات کو، انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا، اور وہ یہی سبق دینا چاہتے ہیں اور یہی وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بھئی سب سے پہلے اپنے علم، اپنی نیت کو درست کر لیا جائے کہ ہم یہاں کیوں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر دیں۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر ہے الاستماع۔ استماع یعنی غور سے سننا۔ ایک تو ہے سمع، سمع کے معنی سننا، آپ نے غور سے سنا یا بے توجہی سے سنا، اس کو سمع کہا جائے گا، لیکن استماع کہا جاتا ہے غور سے سننا، چاہے وہ حفظ کا طالب علم ہو، چاہے وہ کتب کا طالب علم ہو، استاد کی بات کو غور سے، سبق کو غور سے سنے، اور جو ہے اپنے آپ کو
لغویات سے بالکل جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے وے، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موبائل ہے۔ لغویات میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موبائل ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہاں، والدین سے بات کرنی ہے، اعزاء اور اقارب سے جو ہے ان سے کوئی بات چیت کرنی ہے، ضروری کام ہے تو ضرور استعمال کرے، لیکن اس کو اپنا جو ہے وہ اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لے وے، یہ درست نہیں ہوگا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ سب سے اچھا اسلام وہ ہے کہ آدمی جو ہے لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے وے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے کہ غور سے ہم استاد کی بات کو اور استاد کے کلام کو اور استاد کی جو ہے وہ فہمائش کو اور استاد کی نصیحت کو اور استاد کی ہدایت کو ہم غور سے سنیں کہ استاد کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تھا نیت، دوسرے نمبر پر تھا استماع، اور تیسرے نمبر پر ہے فہم، سمجھے بات کو، غور سے سنا لیکن اس کو سمجھا نہیں تو استاد سے پوچھے دوسری مرتبہ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کا مقصد کیا ہے۔ الفہم، بات کو غور سے سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے ذہن کے اوپر دباؤ ڈالے۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں، جس میں تھوڑی دماغ پاشی ہوتی ہے ہم اس سے کنارہ کشی، اور ایسا ہوتا ہے۔ فن حدیث ہے، فن تفسیر ہے، ایسے علوم اس میں ہم پورا اپنا شوق دکھاتے ہیں، لیکن جو علوم عالیہ ہے یعنی کہ نحو ہے، صرف ہے، اشتقاق ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، کہ جس میں تھوڑی ہمیں دماغ لگانے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے، تو ہم جو ہے اس سے اپنی ذات کو روکتے ہیں اور دماغ پر دباؤ نہیں ڈالتے کہ وہ کچھ جو ہے کیچ کرنے کی کوشش کرے۔ تو پھر ہمیں استاد کی بات کو سمجھنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بیان کیا الحفظ، نیت بھی درست ہو گئی، غور سے آپ نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اب اس کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اور محفوظ رکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اپنے جو ہے وہ حافظے میں اس کو محفوظ کر لے، یا اگر حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، ذہن اگر اس کا یاوری نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے قلم کے ذریعے اپنی نوٹ بک میں، اپنی کاپی میں اس کو محفوظ کر لے۔ اور اس کے بعد ہے العمل، حفظ بھی ہو گیا، علم حاصل ہو گیا، اس کے بعد عمل کرے۔ عمل بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم بلا عمل یہ تو جو ہے بالکل درست نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں علم، جہاں ہم نیت کریں گے کہ میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، وہاں ساتھ میں دوسرے نمبر پر یہ بھی نیت ہو کہ اس علم پر میں عمل بھی کروں گا۔ بلکہ بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کی سب سے آسان شکل یہ ہے کہ روزانہ آپ نے جو پڑھا اسی دن اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ جب وہ چیز آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو آپ کے عمل کے اندر وہ آ جائے گی تو وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور پانچویں نمبر کے اوپر ہے ثم النشر، کہ پھر علم جو ہے وہ حفظ بھی ہو گیا اور اس کے بعد اس پر عمل بھی ہو گیا، پھر اس کو جو ہے وہ ہمیں پہنچانا ہے، دوسروں تک جو ہے اس کو ہمیں پہنچانا ہے، جب بھی موقع ملے اس کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے اس میں 100% کامیاب کرے، اور ہم جس مقصد کے لیے، علم کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں، تو یہ شرائط تو میں نے بیان کر ہی دیے، لیکن اس کے آداب کہ جو ہے کلاس کا ادب کرے، ٹپائیوں کا ادب کرے، کتابوں کا ادب کرے، مدرسے کی ہر چیز کا ادب کرے، جیسے ہم اپنے گھر کی ہر چیز کا ادب لحاظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، اور گھر کی کوئی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو دل جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ مدرسے کی ہر چیز بھی اپنی ذاتی سمجھے، کھڑکی کھلی ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، اپنے ذمے لے لے،
چٹائی جو ہے وہ صاف نہیں ہے اس کو صاف کرے، قلم کا جو ہے وہ ادب کرے، آلات علم اس کا ادب بہت ضروری ہے، آلات علم جو ہے اس کا ادب ضروری ہے، تبھی جا کر علم آئے گا۔ ورنہ اگر ہم نے 10-15 سال اگر کسی مدرسے میں گزارے اور ہمارا دامن خالی ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا علم اور ساتھ ساتھ عملے کا ادب بھی بہت ضروری ہے، جس میں اساتذہ آ گئے، مدرسے کے کارکنان آ گئے، انتظامیہ کے افراد آ گئے، ان کے ساتھ پورے ادب پورے احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے، سر تسلیم ان کے سامنے خم کرنا ہے، وہ جو کہے سمعنا و اطعنا، اس لیے کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے کہیں گے، ہمارے نقصان کے لیے تو کوئی کہے گا نہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اساتذہ جو ہے یا مدرسے کا جو عملہ ہے وہ آپ کے لیے اجنبی کی طرح ہے۔ جب آپ اپنے وطن کے اندر تھے، اپنے گھر پر تھے، تو کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی صف اولیٰ میں نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، کپڑے پاک صاف رکھو، ٹوپی کو دھویا کرو وغیرہ، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جب آپ یہاں آ گئے ہیں اور آپ کا تعلق مدرسے اور انتظامیہ اور اساتذہ کے ساتھ ہو گیا ہے تو اب ہمیں ضروری ہے، جب آپ نے اپنے آپ کو اساتذہ کے حوالے کر دیا ہے تو پھر ان کا احترام، ان کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہے وہ سال کی ابتدا میں اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم جو ہے انہی سطور کے اوپر اور اسی نہج کے اوپر اپنا پورا سال جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محیر العقول نتائج، عقل کو حیران کرنے والے نتائج جو ہے ہم محسوس کریں گے کہ بھئی علم کی اشیاء کا اور جامعہ کا اور اس کی چیزوں کا، کتابوں کا جب ہم نے ادب اور احترام کیا اور علم کے تقاضوں کو جب ہم نے پورا کیا تو ہماری زندگی میں نور آئے گا۔ امام شافعی اور امام اوزاعی کا وہ مشہور جو ہے وہ شعر ہے، شکوت الی وقیع سوء حفظی، آخر میں ایک بات اور رہ گئی کہ اپنے آپ کو اخلاق ذمیمہ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، برے گناہوں سے اور جو ہے وہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، ابھی سے اس کی عادت ڈالے۔ یہ نہیں کہ میں تو ابھی طالب علم ہوں، فارغ ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ تقوی اختیار کر لوں گا، اس کی جو ہے یہ نہ سوچے، بلکہ ابھی سے طالب علمی ہی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ اگر گناہ جو ہے ہم کرتے رہے اور گناہ کی جو ہے اس کا دھبا اگر ہمارے دل کے اوپر اگر لگتا رہا تو علم کا نور اور گناہوں کی ظلمت یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، گناہ کی ظلمت اور علم کا نور بھی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کہی سنی باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حسن ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالی حسن اختتام تک ہمیں جو ہے وہ پہنچائے، ہر قسم کی خیر اور عافیت جو ہے اللہ تعالی ہمیں مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالی میری اور ہم سب کی تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم قصوروار ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، نابکار ہے، اقراری مجرم ہے۔ مولا ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مولا تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، مولا ہر آن اور ہر لمحہ خلوت و جلوت میں مولا ہم نے تیری ناقدری کی، تیری ناشکری کی، گناہوں میں اپنے آپ کو رکھا۔ مولا تو ہمیں معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تو ہمیں پاک صاف فرما دے۔ مولا ہم اپنا علمی مشغلہ اور علمی سال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مولا ہر قسم کی خیر و عافیت نصیب فرما۔ مولا اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ ہر قسم کی ریاکاری سے مولا تو ہماری حفاظت فرما۔ شرک اصغر سے بھی ہماری حفاظت فرما، شرک اکبر سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ مولا تو ہمیں علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں آنا ہمارا قبول فرما۔ مولا ہمیں جید حافظ بنا، جید عالم بعمل بنا۔ مولا تو ہماری اس مشغلے کو تو قبول فرما لے۔ مولا ہمیں اس جامعہ کی اور اس کی در و دیوار کی اور اس کی ہر چیز کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و احادیث اور الفاظ قرآن اور الفاظ احادیث، معانی قرآن اور معانی احادیث، تمام چیزوں کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے، شرح صدر فرما دے۔ مولا گناہ کی ظلمت ہمارے سینے سے دور فرما دے، گناہ کی ظلمت ہمارے سینے سے دور فرما دے۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ دیندار ماں باپ تھے تو انہوں نے علم دین کے اندر ہمیں لگایا۔ مولا ماں باپ دیندار تھے تو انہوں نے ہمیں ان جامعات کے اور ان مدرسوں کے حوالے کیا ہے۔ مولا اگر ماں باپ دیندار نہ ہوتے تو ہم کس گلی کوچے کے اندر مارے پھر رہے ہوتے۔ مولا جو ماں باپ کی دینداری کی بنیاد پر اور اساتذہ کی محنتوں کی بنیاد پر مولا ہم جو کچھ ہوئے ہیں مولا تو ان تمام کو اجر جزیل عطا فرما۔ علم کے جو ذرائع ہیں، علم جن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر ہم تک پہنچا ہے، اس میں حضرت جبرائیل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تابعین اور ائمہ مجتہدین، تمام کے تمام جتنے بھی وسائط ہیں مولا ان کو اجر جزیل عطا فرما۔ مولا تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ مولا تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا ان کی قبروں کو تاحد نگاہ کشادہ فرما۔ اور کروڑ ہا کروڑ درود میری طرف سے اور ہماری طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مولا تو کروڑوں درود نازل فرما۔ مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما۔ مولا تو ہمیں قبول فرما لے۔ مولا تو ہمیں دھتکارنا نہیں۔ مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مولا تو نے دھتکار دیا تو ہمارا کوئی بیلی نہیں ہوگا۔ مولا بیٹے کو، مولا چھوٹے بچے کو، چاہے وہ کتنا ہی گندا ہو، ماں اس کو اٹھا لیتی ہے، ماں اس کو بوسا دیتی ہے، ماں اس کو صاف کرتی ہے۔ مولا ہم گندے ہیں، گناہوں کی ظلمت کے اندر اور گناہوں میں لت پت ہے۔ مولا تو اٹھا لے اور مولا تو ہمیں پاک صاف فرما۔ مولا تو ہمیں پاک صاف فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پورے سال مولا جو محنت ہوگی مولا تو اس میں برکت عطا فرما، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اخلاص و للہیت نصیب فرما۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔